ناظرین، آن لائن مسائل ٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ میں آپ کا میزبان مفتی مظفر عالم پورنوی ایک بار پھر نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ والعالم ما سوى الله تعالى من الموجودات مما يعلم به الصانع يقال عالم الأجسام وعالم الأعراض وعالم النباتات وعالم الحيوان إلى غير ذلك، فتخرج صفات الله تعالى لأنها ليست غير الذات كما أنها ليست عينها بجميع أجزائه من السماوات وما فيها والأرض وما عليها محدث مخرج من العدم إلى الوجود، بمعنى أنه كان معدوما فوجد، خلافا للفلاسفة حيث ذهبوا إلى قدم السماوات بموادها وصورها وأشكالها وقدم العناصر بموادها وصورها لكن بالنوع، بمعنى أنها لم تخل قط عن صورة. نعم، أطلقوا القول بحدوث ما سوى الله تعالى لكن بمعنى الاحتياج إلى الغير لا بمعنى سبق العدم عليه. ترجمہ: اور عالم ما سوى اللہ کو کہا جاتا ہے، ما سوى اللہ موجودات کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے صانع کو جانا جاتا ہے۔ چنانچہ عالم کا اطلاق عالم اجسام، عالم اعراض، عالم نباتات، عالم حیوان اور اس کے علاوہ پر ہوتا ہے۔ فتخرج صفات اللہ تعالی، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات عالم سے نکل گئے اس لیے کہ وہ غیر ذات نہیں ہے، جیسا کہ وہ عین ذات بھی نہیں ہے۔ یعنی صفات نہ تو غیر ذات ہے اور نہ عین ذات ہے۔ تمام اجزاء کے ساتھ، یعنی آسمان اور جو کچھ اس میں ہے، زمین اور جو کچھ اس پر ہے، محدث کا ترجمہ کر رہے ہیں مخرج من العدم الى الوجود، عدم سے وجود میں لایا گیا، اس معنی کر یہ چیزیں نہیں تھی پھر یہ چیزیں وجود میں آئی۔ برخلاف فلاسفہ کے کہ وہ گئے ہیں آسمان کے قدیم ہونے کی طرف، اس کے مادوں اور صورتوں اور شکلوں سمیت، اور عناصر کے قدیم ہونے کی طرف مادوں اور صورتوں سمیت، لیکن قدیم سے مراد ان کی قدیم بالنوع ہے، اس معنی کر کہ لم تخل قط عن صورت، کہ کبھی وہ چیزیں، وہ مادے وغیرہ صورت سے خالی نہیں رہے۔ ہاں، فلاسفہ ما سوى اللہ کے حادث ہونے کے بھی قائل ہوئے ہیں، لیکن محتاج الی الغیر کے معنی میں، نہ کہ بس مسبوق بالعدم، نہ کہ مسبوق بالعدم ہونے کے معنی میں۔ یہاں سے مصنف یہ بتاتے ہیں کہ عالم کا اطلاق کن چیزوں پر ہوتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ عالم یہ اسم اعلیٰ کا صیغہ ہے خاتم کے وزن پر، جس کے لغوی معنی ہیں ما یعلم بہ الشیء، یعنی وہ چیز جس کے ذریعے کسی دوسری چیز کو جانا جائے، یعنی جو کسی دوسری چیز کے جاننے کا آلہ ہو اور علامت ہو۔ جیسے انگوٹھی کو خاتم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ آلہ مہر ہے، اس کے ذریعے مہر لگائی جاتی ہے۔ اور اصطلاح میں باری تعالیٰ کے علاوہ جتنے موجودات ہیں، خواہ ذوی العقول ہو یا غیر ذوی العقول، سب کو عالم کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ آلہ اور ذریعہ ہے باری تعالیٰ کے وجود کے جاننے کا، کیونکہ موجودات کے احوال میں صحیح غور و فکر کرنے سے باری تعالیٰ کے وجود کا علم ہو جاتا ہے۔ اور چونکہ عالم کی موجودات مختلف ہیں، اجسام، اعراض، نباتات، حیوانات وغیرہ، اور ان میں سے ہر ایک باری تعالیٰ کے وجود پر دلالت کرتا ہے، اس لیے عالم بھی مختلف ہوں گے۔ مثلا عالم اجسام، عالم اعراض، عالم نباتات، عالم جمادات، عالم حیوانات، عالم انسان وغیرہ۔ البتہ یہاں پر ایک اصول یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ عالم کا اطلاق اجناس کے مجموعہ اور ہر جنس دونوں پر ہوتا ہے، لیکن اجناس کے افراد پر نہیں ہوتا، لہذا عالم انسان کہنا صحیح ہوگا، لیکن عالم زید، عالم بکر کہنا صحیح نہیں ہوگا۔ فتخرج صفات اللہ تعالی، یہاں سے مصنف اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ صفات باری مثلا علم، قدرت، حیات وغیرہ یہ عالم میں داخل ہے یا نہیں، تو مصنف فرماتے ہیں کہ صفات باری تعالی عالم میں داخل نہیں ہے، اس لیے کہ عالم ما سوى اللہ کا نام ہے، اور سوا غیرہ کے معنی میں ہے،
لہذا معلوم ہوا کہ عالم ان موجودات کا نام ہے جو اللہ کا غیر ہیں، اور صفات باری اللہ تعالیٰ کا غیر نہیں ہے، لہذا ان کا شمار عالم میں نہیں ہوگا۔ اور صفات اللہ کا غیر اس وجہ سے نہیں ہے کہ غیریت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا شے سے جدا ہونا ممکن ہو، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا اللہ سے جدا ہونا ممکن نہیں ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کا جہل، عجز وغیرہ کے ساتھ متصف ہونا لازم آئے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان نقائص سے پاک ہیں۔ اور جب جدا ہونا ممکن نہیں تو اللہ تعالیٰ کا غیر نہیں ہوئے، اور یہ صفات جس طرح اللہ تعالیٰ کا غیر نہیں ہے اسی طرح اس کا عین بھی نہیں ہے، اس لیے کہ عینیت کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کا مفہوم ایک ہو، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے صفات کا مفہوم ایک نہیں ہے، لہذا صفات اللہ تعالیٰ کا عین بھی نہیں ہے۔ بہرحال مصنف کا دعویٰ ہے کہ عالم بجمیع اجزائہ محدث، یعنی عالم کا ہر ذرہ محدث ہے، یعنی عدم سے وجود میں آیا ہے، چاہے اس کا تعلق آسمان سے ہو، زمین سے ہو، نباتات سے ہو، یا جمادات سے ہو، یا انسان سے ہو، یا ملائکہ سے ہو، غرضے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب کے سب حادث ہے۔ عالم کے تعلق سے فلاسفہ کے نظریے کو مصنف یہاں سے بیان کرتے ہیں، خلافاً للفلاسفہ حیث ذهبوا الى قدم السماوات بموادها وصورها واشکالها، کہ ان کے نزدیک آسمان کا مادہ اور اس کی صورت و شکل، اسی طرح عناصر اربع، آگ، پانی، مٹی، ہوا اور ان کی صورتیں قدیم ہیں، لیکن یہ قدامت بالنوع ہے، قدیم بالنوع ہے، یعنی قدیم ہے نوع کے اعتبار سے، نہ کہ افراد کے اعتبار سے۔ مثلا اگر یہ کہا جائے کہ انسان کی عمر 10 لاکھ ہوتی ہے تو یہ نوع کے اعتبار سے صحیح ہے، لیکن اگر کسی متعین شخص کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اس کی عمر 10 لاکھ برس ہے تو یہ غلط ہوگا۔ بس اسی طرح فلاسفہ کا قول کہ آسمان کا مادہ اور شکل و صورت جیسے حیولہ اور صورت جسمیہ سے تعبیر کرتے ہیں فردن فردن حادث ہے، لیکن اس اعتبار سے کہ حیولہ ایک صورت چھوڑتا ہے تو دوسری صورت اختیار کر لیتا ہے، وہ کبھی بھی صورت سے خالی نہیں رہتا۔ یہی تعریف کس چیز کے؟ قدیم بالنوع، یعنی قدیم بالنوع ہونے کا مطلب ہے اس کے افراد فنا ہوتے رہتے ہیں، مگر ایک فرد جیسے فنا ہوا تو دوسرا فرد اس کی جگہ کیا ہو جاتا ہے؟ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آخری ایک بات ذکر کر رہے ہیں مصنف، نعم اطلق القول سے، کہ بھئی علامہ تفتازانی نے جو بات ابھی ذکر کی وہ یہ کہ عالم کو فلاسفہ کیا مانتے ہیں؟ قدیم مانتے۔ اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ فلاسفہ کی جانب یہ بات منسوب کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ وہ بھی عالم کو قدیم مانتے ہیں، یہ غلط ہے، اس لیے کہ وہ بھی ہمارے موافق اور ہماری طرح ما سوى اللہ کے حادث ہونے کے قائل ہے۔ تو اس کا جواب مصنف دیتے ہیں کہ اس کا حاصل یہ ہے کہ حدوث کی 2 قسمیں ہیں، حادث بالذات، حادث بالزمان۔ حادث بالذات اس کو کہتے ہیں جو اپنے وجود میں غیر کا محتاج ہو، اور حادث بالزمان اس کو کہتے ہیں جس پر عدم طاری ہو چکا ہو۔ اسی طرح قدیم کی بھی 2 قسمیں، قدیم بالزمان، قدیم بالذات، قدیم بالزمان۔ قدیم بالذات اس کو کہتے ہیں جو اپنے وجود میں غیر کا محتاج نہ ہو، اور قدیم بالزمان اس کو کہتے ہیں جس پر عدم طاری نہ ہوا ہو، یعنی اس پر کبھی کوئی ایسا وقت نہ گزرا ہو جس میں وہ موجود نہ رہا ہو۔ تو فلاسفہ جو یہ کہتے ہیں کہ عالم قدیم ہے، اس سے مراد قدیم بالزمان ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ عالم پر کبھی کوئی ایسا زمانہ نہیں گزرا جس میں یہ موجود نہ رہا ہو، بلکہ ہر زمانے میں موجود رہا ہے۔ اور جب یہ کہتے ہیں کہ عالم حادث ہے تو اس سے ان کی مراد ہوتی ہے حادث بالذات ہوتی ہے، اس لیے کہ ما سوى اللہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ تبارک تعالیٰ کی محتاج ہیں، اور متکلمین صرف حدوث بالزمان اور قدیم بالزمان کے قائل ہیں۔ خلاصہ یہ نکلا کہ فلاسفہ عالم کو جو حادث کہتے ہیں تو اس سے حدوث ذاتی مراد لیتے ہیں، اور حدوث ذاتی اور قدم زمانی میں منافات نہیں ہے۔ پس ان کے نزدیک عالم حادث بھی ہے اور قدیم بھی ہے۔ حادث ہے مطلب حادث بالذات ہے، قدیم ہے مطلب قدیم بالزمان۔ اور ہم یعنی متکلمین جو عالم کو حادث کہتے ہیں تو اس سے حدوث زمانی مراد لیتے ہیں، اور حدوث زمانی اور قدم زمانی میں منافات ہے۔ پس جو چیز حادث بالزمان ہوگی وہ قدیم نہیں ہو سکتی، اس لیے ہم جن چیزوں کو حادث کہتے ہیں اس کو قدیم نہیں کہتے۔